اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقْبًا فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَ حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا۔ السلام علیکم آج جس ٹاپک پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ پھر سے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا مضمون ہے۔ یہ واقعہ جو ہے سورۃ الکہف میں قرآن مجید میں موجود ہے، اور سورۃ الکہف قرآن مجید کی وہ واحد صورت ہے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے دجال کے ساتھ اس کا ربط جوڑا ہے، اور بہت سی احادیث میں آپ کو یہ ذکر ملے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس صورت کی پہلی 10 آیتوں کو جو شخص پڑھے گا، جو شخص اس کو یاد کر لے گا، وہ جو ہے فتنۃ الدجال سے محفوظ رہے گا۔ اور فتنۃ الدجال کے بارے میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ انسانیت کے سٹارٹ سے لے کے، یعنی کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری وقت تک جو سب سے بڑا فتنہ آئے گا وہ فتنۃ المسیح الدجال ہے، اور وہ انسانوں کو اس طریقے سے آزمائے گا جس طرح سے پہلے کبھی بھی وہ آزمائے نہیں گئے۔ اور تو کوئی بھی عام بھی شخص جو ہے جب وہ دیکھے گا ان احادیث کو تو وہ یہی ریئلائز کرے گا یا وہ یہی سمجھ پائے گا کہ یقیناً یہ سب سے بڑا امتحان یہی ہے، اور اس سبجیکٹ کو، اس مضمون کو ایک خاص اہمیت دینے کی ضرورت ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم اس حدیث سے بھی دیکھ سکتے ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دجال جو ہے 2 چیزوں کے ساتھ آئے گا، اس کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی اور ایک ہاتھ میں جہنم، یا ایک ہاتھ میں جو ہے آگ ہوگی تو ایک ہاتھ میں پانی، لیکن اس کا جو پانی ہے، یعنی اس کا جو دریا ہے، وہ اصل میں جہنم کی آگ ہے، اور اس کی جو آگ ہے وہ اصل میں ٹھنڈا دریا کا پانی ہے۔ تو جو اس کی آگ میں گر جائے گا اس کے جو ہیں گناہوں کا بوجھ کم ہو جائے گا، اور جو اس کے دریا میں گر جائے گا، جو اس کے پانی میں گر جائے گا، اس کے گناہوں کا بوجھ جو ہے زیادہ ہو جائے گا۔ یہ کوئی عام سٹیٹمنٹ نہیں ہے، یہ بہت ہی جو ہے نا بہت ہی ہیوی سٹیٹمنٹ ہے۔ اس کو اس طرح بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ ایک اچھا رستہ دیکھتا ہے اور اس کو اس طرح سے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے کہ وہ لوگ اسے سمجھتے ہیں کہ نہیں، میں تو اس راستے پہ نہیں چلوں گا، یہ تو جہنم کا رستہ نظر آ رہا ہے، اس سے تو میری زندگی بہت مشکل ہو جائے گی، اس سے تو مجھے اپنی نوکری چھوڑنی پڑے گی، اپنی ڈگری چھوڑنی پڑے گی، اپنے ان رشتہ داروں سے تعلق بھی شاید چھوڑنا پڑ جائے جو اللہ کے راستے پہ نہیں چل رہے۔ اور جو سب سے برا راستہ ہے جو جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہے، وہ اس کو اس طرح سے دکھائے گا کہ لوگوں کو لگے گا کہ شاید یہی رستہ جو ہے نا کامیابی کا رستہ ہے۔ اور آج اگر ہم دیکھیں تو دنیا سب زیادہ سے زیادہ اسی طرف چل رہی ہے کہ ان کو ایسا نظر آتا جا رہا ہے کہ جو اصل اسلام ہے وہ اسی طرح ہے کہ جیسے آپ ایک جہنم کے راستے پہ چل رہے ہیں، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی یہ کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ اسلام کو پکڑنا اتنا مشکل ہو جائے گا کہ جیسے گرم کوئلوں پہ کو ہاتھ میں پکڑنا ہے۔ اور دوسرا راستہ ہے یہی جو آج ہمیں ظاہریت اور جو ہے زہر پرستی لوگوں میں نظر آ رہی ہے، کہ وہ ایک راستے کو دیکھتے ہیں اور انہیں نظر آتا ہے کہ نہیں، یہی سب سے بہتر راستہ ہے، اسی میں پروگرس ہے، اسی میں جو ہے نا کامیابی ہے، اور اگر میں نے اس راستے پہ چلوں گا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، جبکہ وہ جو ہے انہیں آہستہ آہستہ مذہب سے اور خدا سے دور لیتا جا رہا ہے۔ اس کو اس طرح بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ جیسے کشمیر کے لوگ ہیں، جیسے غزہ کے لوگ ہیں، جیسے معمار کے لوگ ہیں، وہ اس کی جہنم میں گرے ہوئے ہیں، اور وہ ان کو ہر مشکل سے مشکل طریقے سے آزما رہا ہے، اور ان کے لیے زندگی کے ہر راستے جو ہیں تنگ ہوتے جا رہے ہیں۔ اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دجال جو ہے وہ دھوکہ دینے میں سب سے زیادہ ماہر ہے، اس کے پاس سب سے زیادہ مہارت ہے لوگوں کو دھوکہ دینے میں، یعنی کہ وہ ایک راستے کو دیکھتا ہے اور اسے وہ جہنم کی طرف راستہ جا رہا ہوتا ہے، اور اسے وہ اس طرح سے دکھاتا ہے لوگوں کو کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ جہنم سے نہیں بلکہ جنت کی طرف جا رہا ہے، اور وہ ایک راستے کو دیکھتا ہے جو جنت کی طرف جا رہا ہے، اور اس کو اس طرح سے دکھاتا ہے جیسے کہ وہ
جہنم کی طرف جا رہا ہے. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ظاہریت ہے، جو ظاہر میں نظر آ رہا ہے، اور جو اصل اس کی حقیقت ہے، وہ برابر نہیں ہے، وہ دونوں آپس میں مختلف ہیں. تو اگر وہ شخص جو صرف ایک آنکھ سے دیکھ رہا ہے، جو صرف اپنی ایک آنکھ سے دیکھ رہا ہے، یعنی کہ بائیں آنکھ سے دیکھ رہا ہے، وہ ظاہری چیزوں کو دیکھے گا اور اس سے وہ اندازہ لگانے کی کوشش کرے گا کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے، اور جو ہی وہ یہ کام کرے گا تو وہ اس میں ٹھوکر کھائے گا، کیونکہ اصل چیز جو نظر آ رہی ہے وہ اصل نہیں ہے، اور جو نہیں نظر آ رہا وہی جو ہے اصل ہے. اسی لیے ہمیں اس بات کو نہیں بھولنا چاہیے کہ اس بارے میں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دجال جو ہے وہ ایک آنکھ سے اندھا ہے، وہ اپنی دائیں آنکھ سے اندھا ہے اور بائیں سے دیکھتا ہے. اور یہی اسی کو پھر ایک اور حدیث میں کہا کہ کوئی نبی جو ہے نا ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو دجال سے نہ ڈرایا ہو، لیکن میں تمہیں ایک ایسی چیز بتا رہا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نبی نے نہیں بتائی. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سب سے زیادہ، اب یہ بات جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے، یہ وہ بات ہے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوگی، جو سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہوگی، کیونکہ یہ آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو یہ جو بات وہ ہمیں بتا رہے ہیں اور یہ جو ہدایت وہ ہمیں دے رہے ہیں، وہ بھی آخری وقت میں اب جو آنے والے مسلمان ہیں یا جو لوگ ہیں ان کے لیے سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہوگی. اور وہ یہ ہے کہ دجال جو ہے اپنی بائیں آنکھ سے دیکھتا ہے اور وہ دائیں آنکھ سے اندھا ہے، اور اس کی بائیں آنکھ اس طرح سے ہے جیسے کہ ایک ابھرا ہوا انگور ہے، کہ بہت زیادہ، جس طرح کسی بڑے سے انگور کو صاف کر کے آپ رکھ دیں تو وہ بہت زیادہ چمکدار لگتا ہے، اس طرح سے اس کی بائیں آنکھ ہے. لیکن اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان جو ہے وہ کافر لکھا ہوا ہے، اور ہر مومن، مسلمان نہیں، ہر مومن جو ہے وہ کافارا لکھا ہوا پڑھ لے گا، چاہے وہ مومن پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ ہے. لیکن تمہارا رب جو ہے وہ ایک آنکھ سے اندھا نہیں ہے. اب یہاں پہ موقع نہیں ہے اتنی گہرائی میں جانے کا، لیکن اگر بندہ صرف اسی چیز پہ غور کرے کہ تمہارا رب جو ہے وہ ایک آنکھ سے اندھا نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب دجال بائیں آنکھ سے دیکھتا ہے تو وہ صرف اس کے پاس ایک ظاہر کا نالج ہے، صرف سائنٹیفک نالج ہے، جو باہر ایکسٹرنل ایکسپیرینس سے یا پریکٹس سے یا ایکسپیریمنٹ سے آتا ہے یا تجربہ کرنے سے آتا ہے، جو انسان خود بھی سیکھتا ہے، ہر شخص سیکھتا ہے. لیکن ایک اندر کا نالج ہے، ایک روحانیت کا نالج ہے، ایک آپ کے اندر جو روح رکھی ہے، جو اندر ہر شخص کے اندر رکھی ہے، وہ ایک علم ہے جو ڈائریکٹلی، جو براہ راست اللہ تعالیٰ سے آتا ہے، اور وہ ہدایت جو ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہو سکتی ہے. اس سے وہ جو ہے نا ایک خاص ہدایت بھی حاصل کر سکتا ہے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس اندرونی کمی کے بارے میں یا اس روحانیت کی اندھے ہونے کے بارے میں بھی بیان کرتے ہیں، اور وہ سورۃ الاعراف کے اندر ایک آیت ہے، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. کہ اللہ تعالیٰ نے کثیر تعداد انسانوں کی اور جنوں کی جہنم کے لیے بنائی ہے، تو لیکن اللہ تعالیٰ تو ایک رحم دل خدا ہے، اللہ تعالیٰ تو ایک انصاف کرنے والا خدا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیسے اتنے انسانوں کو یا اتنے جنوں کو جو ہے بغیر کسی وجہ کے جو ہے جہنم میں ڈال دے گا؟ اس کی وجہ جو ہے آگے اس آیت میں بتائی جا رہی ہے کہ ان کے پاس دل ہیں لیکن وہ اس سے سمجھتے نہیں ہیں. لیکن ظاہر سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ تو صرف دماغ ہے جس سے آپ نے سوچنا ہے اور اس سے ہم سمجھیں گے، لیکن قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ نہیں، دماغ کے ساتھ ساتھ دل بھی ہے جو سوچ سکتا ہے، دل بھی ہے جو ایک علم حاصل کر سکتا ہے. ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن اس سے وہ دیکھتے نہیں ہیں. تو ایسا کیا ہے کہ جو وہ نہیں دیکھ پا رہے اور جو مومن ہوگا وہ دیکھ لے گا؟ ان کے پاس کان ہیں لیکن وہ اس سے سنتے نہیں ہیں. اولئک کالانعام، بلکہ وہ صرف چوپایوں کی طرح ہیں، بھیڑ بکریوں کی طرح ہیں، کہ جن کو صرف اپنے معاش سے، اپنے زندہ رہنے سے، اپنے خوراک سے غرض ہے، اور اس کے علاوہ انہیں کسی چیز سے غرض نہیں ہے. اور اصل میں یہی لوگ جو ہیں غافل ہیں.
اور سورۃ البنی اسرائیل میں بھی اللہ تعالیٰ اس چیز کو بیان کرتے ہیں، فَهِيَ أَعْمَى وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ السَّبِيلِ، جو شخص اس دنیا میں اندھا ہوگا وہ قیامت کے دن اس سے بھی زیادہ اندھا اور گمراہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یقیناً ان آنکھوں کے بارے میں ذکر نہیں کر رہے، وہ دل کی آنکھ کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں۔ تو جب دجال جو ہے دائیں آنکھ سے اندھا ہے تو وہ اصل میں اندر کی آنکھ سے، روحانیت کی آنکھ سے اندھا ہے، اور اس کا مشن یہ ہے کہ وہ سارے انسانوں کو اگر اس نے آزمانا ہے، اگر اس کو اس چیز کے لیے بنایا گیا ہے کہ وہ سب کے لیے فتنہ ہے، اور فتنے سے مراد وہ چیز جو کسی کو آزمائے، کسی کو ٹیسٹ کرے، یا جب سونے کو باقی جو معدنیات ہیں ان سے علیحدہ کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی جو ورڈ یوز کیا جاتا ہے، اس کے لیے بھی جو لفظ یوز کیا جاتا ہے وہ فتنے کا ہی ہے، کہ آپ اس میں سے سونے کو اخذ کر لیتے ہیں اور باقی جو اس کے ساتھ ذرات وغیرہ اور باقی جو چیزیں شامل ہوگی اس کو سائڈ پہ نکال دیتے ہیں، اس کے لیے بھی یہی لفظ یوز ہوتا ہے، فتنہ۔ تو وہ اس نے اگر سب لوگوں کو آزمانا ہے تو اس نے بھی یہی کام کرنا ہے کہ اس نے باقی سب کو نہ صرف ظاہر سے آزمانا ہے، اس نے ان کے باطن سے بھی آزمانا ہے۔